السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم حدیث نمبر 85 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنا کان اس پر لگا رکھا ہے، اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے، وَقَنَا جَبْهَتَهُ، اور اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے، يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو سور پھونک دینے کا حکم ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس حدیث مبارکہ میں پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر ارشاد فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کثرت رکھو، اس کو پڑھتے رہا کرو۔ عن ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یعید اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ وما آیت ذالک فی خلقہ، اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے؟ قال اما مررت بوادی قومی کا جدبن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جب کہ وہ خشک ہو؟ ثم مررت بہ یہتز خضرا، پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ وہ ہری بھری ہو گئی ہو؟ قلت، میں نے عرض کیا، نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فتلک آیت اللہ فی خلقہ کذالک یحیی اللہ الموتى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی یہی اللہ کی نشانی اس کی مخلوق میں، ایسے ہی زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، یعنی اللہ یوں ہی جیسے خشک زمین میں ہر چیز خشک ہو گئی، اس کے بعد اللہ قادر ہیں کہ اللہ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، تو اسی طرح اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کوئی انسان کو موت دے اور اس کے بعد اس کو زندہ فرما دے، اور ایسے ہی اللہ زندہ فرمائیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین، جس شخص کی یہ خوشی ہو، یعنی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے کہ گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، تو قرآن مجید کی صورت اذا الشمس کورت یعنی صورت تکویر، واذا السماء انفطرت یعنی صورت انفطار، اور اذا السماء انشقت اور صورت انشقاق پڑھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک
تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا قال اتدرون ما اخبارها۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ اب آگے ترجمہ دیکھیے کہ پھر حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ قالو انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہی کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، بس یہی زمین کی خبریں ہیں۔ محترم سامعین، انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے زمین کا وہ حصہ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا اور اللہ کے سامنے اس کی شہادت ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس پر اس وقت کی رسوائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ ہمیں ہمیشہ توبہ والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے رضا والے کاموں میں استعمال فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔